ہم لوگ 1500 سالہ جشن کی طرف بڑھ رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کے میلاد کے مبارک مہینے کی آمد ہے، سرکار کے مبارک مہینے کی آمد ہے۔ اس لیے میں 1500 سالہ جو لوگ جشن منا رہے ہیں، جلسوں کے ذریعے سے، جلوس کے ذریعے سے اور بھی ذرائع سے، سب کو مبارک ہو۔ لیکن میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں، 1500 سالہ جشن میلاد ہم اس طرح بھی منائیں کہ امام اہل سنت نے جو نکات پیش کیے تھے امت کی ترقی اور فلاح اور کامیابی کے لیے، ان چند نکات کو اپنی زندگی کے اندر پیدا کیجئے۔ نمبر 1، دیندار بنیے۔ کیسے دیندار؟ صرف رسمی اور اسمی دیندار نہیں، بلکہ ایسے دیندار بنیے کہ ہمیں ہماری دینداری کو دیکھ کر دنیا پکار اٹھے کہ جب 1450 سال کے بعد ان مسلمانوں کی دینداری کا عالم یہ ہے، تو وہ لوگ جن کو رسول اللہ نے صفہ کے چبوترے پہ بٹھا کر جن کی تربیت کی تھی، ان لوگوں کی دینداری کا عالم کیا ہوگا؟ اندازہ فرمائیں۔ آج مسلمانوں کے اندر وہ دینداری نہیں ہے، بلکہ لوگ ہمیں دیکھ کر ہمارے مذہب سے بدظن ہوتے ہیں، ہمارے مسلک سے بدظن ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کا، بہت سارے مسلمانوں کا حال یہ ہے، قرضہ لے لیا مگر قرضہ لینے کے بعد ادا نہیں کرتے، لوگوں کا قرضہ کھا جاتے ہیں، بیوپاریوں کا مال لے کر کے ہڑپ کر جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے، اللہ اکبر، آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اصلاح معاشرہ کے جلسے ہم سنی مسلمان کر رہے ہیں، اور کیا مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے، مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے۔ ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھتا ہوں، ہم اپنے لقمے کی اصلاح کر لیں تو انشاءاللہ اصلاح معاشرہ کے جلسوں کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ آج جو ہمارے بچے شراب کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، جوؤں کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، زنا کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، بدکاریوں کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، ہزارہ ڈگریوں کے باوجود ہم اپنے بچوں کو صالح فکر نہیں دے پا رہے ہیں، ان کی صحیح تربیت نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پیٹوں کے اندر جو لقمے ہیں وہ حلال نہیں رہ گئے، الا ماشاءاللہ۔ کیفیت یہ ہے کہ حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو چکی ہے، لقمہ حلال کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے یاد رکھو، دیندار بنیے، دیندار، ایسے دیندار لین دین میں بھی ہمارا ثانی کوئی نہ ہو، ہماری مثال کوئی نہ ہو۔ اسی طریقے سے کھانے پینے کے لقمے کے احتیاط کے معاملے میں بھی ہماری طرح کوئی نہ ہو، اسی طرح خیر خواہی کے معاملے میں بھی ہماری طرح کوئی نہ ہو۔ اس طرح کی کیفیت ہماری ہونی چاہیے۔ تو دیندار بنیے، نمازوں کے پابند بنیے، شریعت کے پابند بنیے، چہروں پہ داڑیاں سجائیے۔ میلاد مصطفیٰ کے موقع پر ہم پرچم تو لگاتے ہیں، ہم گلیاں تو سجاتے ہیں، بالکل پرچم بھی لگائیے، گلیاں بھی سجائیے، لیکن چہرے کو مصطفیٰ جان رحمت کی سنت سے بھی سجا لیجئے، تاکہ یادگار رہے کہ میلاد مصطفیٰ کا جب 1500 سالہ جشن آیا تھا تو کسی نے پرچم لگایا تھا، کسی نے گلی سجائی تھی، لیکن میں نے سنت مصطفیٰ سے اپنے چہرے کو سجا لیا تھا۔ تو جب 1500 سالہ میلاد مصطفیٰ کے جشن کا تذکرہ ہوگا، یہ یادیں تازہ رہے گی۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ گلیاں سجانے کے ساتھ اپنے وجود کو سنت مصطفیٰ سے بھی سجا لیجئے۔ دیندار اس طرح سے بنیے، لین دین کا معاملہ ہو، پڑوسیوں کا معاملہ ہو، بیوی کا معاملہ ہو، ماں باپ کا معاملہ ہو، علماء کا معاملہ ہو، مشائخ کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں دین کو مد نظر رکھیے، شریعت کو فالو کیجئے، دین کو فالو کیجئے، اور یہ ذہن بنا دیجئے کہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم اپنے دین پر چلیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے جو راستہ بتایا ہے اس راستے پر چلیں۔ قرآن کہتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے محبوبہ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کو محبوب رکھتے ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کا اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ جو مصطفیٰ جان رحمت کی پیروی کرے گا اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ جس کو محبوب بنا لے گا اس کی مغفرت فرما دے گا، اس کی بخشش فرما دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو پہلی چیز دیندار بنیے۔ دوسری چیز، تعلیمی ادارے قائم کرنے کی کوشش کیجئے، اس لیے کہ 1500 سالہ جشن کے موقع پر ہم بہت کچھ کریں گے، کر رہے ہیں، انشاءاللہ کرتے رہیں گے، لیکن تعلیمی اداروں پر محنت کیجئے، اچھے تعلیمی ادارے قائم کیجئے تاکہ ہم رہیں نہ رہیں 1500 سالہ میلاد مصطفیٰ کی یادگار ان اداروں کی شکلوں میں قائم رہے۔ ہم اور جگہ پر اپنی دولت کو خرچ کرنے کی بجائے دانشگاہوں پر، تعلیم گاہوں پر، اداروں پر دولت کو خرچ کرنے کی کوشش کریں، مال کو خرچ کرنے کی کوشش کریں۔
ہیں آج مسلمانوں کا مال پتہ نہیں کہاں کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہوں، ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے، بڑی مسرت ہوئی ہے کہ درگاہ اعلیٰ حضرت کے سجادہ نشین اور یہاں کے شہزادوں نے اعلان کیا کہ جو لوگ ڈی جے بجاتے ہوئے چادر لائیں گے ان کی چادر درگاہ اعلیٰ حضرت پر چڑھائی نہیں جائے گی، ورنہ پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ اللہ اکبر اتنی لمبی لمبی چادریں۔ آپ سے پوچھتا ہوں اس مجدد کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جس نے یہ محنت کی تھی، یہ کہا تھا کہ درگاہ پر اگر ایک چادر ہے تو دوسری چادر نہ ڈالی جائے۔ اللہ اکبر، ایسی محنت کرنے والا مجدد جس نے قوم کو یہ شعور دیا ہو، یہ فکر دی ہو کہ درگاہیں چادر کی محتاج نہیں ہیں بلکہ تمہارے محلے کی بیوائیں چادروں کی محتاج ہیں، تمہارے محلے کی غریب بیٹیاں چادروں کی محتاج ہے۔ درگاہوں پر چادر ڈالنے سے جو اجر ملے گا اس سے زیادہ اجر محلے کی اور رشتہ داروں کی بیواؤں کے سروں پر تمہیں چادر ڈالنے سے ملے گا۔ یہاں تو ایک چادر نشانی کے لیے کافی ہے، علامت کے لیے کافی ہے۔ جس مجدد نے بدعات اور خرافات کا جو ہے وہ بائیکاٹ کیا ہو، اگر انہی کے آستانے پر ہم بدعات اور خرافات کریں گے تو بتاؤ امام اہل سنت کے دل پہ کیا گزرے گی؟ بتاؤ سنیو، امام کے دل کو خوش کرنے آئے ہو یا امام کا دل دکھانے آئے ہو؟ اس لیے اسے امام اہل سنت کو بدعات و خرافات سے اتنا پاک کر دو تاکہ دنیا کہنے پہ مجبور ہو جائے اگر شرعی عرس دیکھنا ہے تو بریلی کا عرس دیکھ لیا جائے، وہاں شریعت کے مطابق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، عرس رضوی، عرس رضوی، نعرہ تکبیر۔ ہم چادر ڈالنے کے مخالف، چادر ڈالیے، شریعت مطہرہ نے جتنی اجازت دی اس کے مطابق ڈالیے، لیکن یہ بات کہتا ہوں 51,000 کی چادر چڑھانے کی بجائے 1,000 کی چادر چڑھائیے۔ 50,000 روپیے تعلیم کے نام پہ اعلیٰ حضرت کے نام پہ خرچ کر دیجئے، مفتی اعظم کے نام پہ خرچ کر دیجئے، غوث اعظم کے نام پہ خرچ کر دیجئے، غریب نواز کے نام پہ خرچ کر دیجئے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت علم و دوست شخصیت تھے، انہوں نے علمی کارنامے انجام دیے ہیں۔ بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں ہمارے محررہ مطہرہ کے جو ہے وہ سرکار نور حضور مفتی اعظم کے پیر و مرشد کے صاحب سجادہ رفیق ملت حضرت علامہ سید نجیب حیدر میاں صاحب قبلہ اکثر عرسوں میں اعلان کرتے ہیں کہ جو ہے وہ عرس کے اندر آپ کچھ اور خریدنے کی بجائے کتابیں خرید کر لے جائیے اور اپنے محلے کے اماموں کو تحفے میں دیجئے، اپنے علماء کو تحفے میں دیجئے، اپنے مشائخ کو تحفے میں دیجئے۔ ارے آپ نہیں پڑھ سکتے، علماء کتابیں پڑھیں گے تو جب تک ان کا علم لوگوں کی رہنمائی کرتا رہے گا اس کا اجر ثواب آپ کو ملتا رہے گا، آپ کے مرحومین کو ملتا رہے گا۔ خدا کے لیے ترجیحات کی طرف توجہ دیجئے۔ میری گزارش ہے کہ تعلیم پر محنت کیجئے اور یہ کوشش کیجئے تعلیم گاہیں بھی بنائیے، تعلیم گاہیں بنانے کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے۔ محررہ شریف کا یہ پیغام آپ نے بارہا سنا ہوگا، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے، اپنے کسی بچے کو ان پڑھ مت رہنے دیجئے۔ کم سے کم ہمارا ہر بچہ گریجویٹ ہو، اللہ اکبر، اس کے لیے 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے محنت کرنا پڑے تو محنت کیجئے۔ 10 سال اگر ہم نے تعلیم پر محنت کر لی تو یاد رکھیے امام احمد رضا نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ لوگوں پر بوجھ مت بنیے بلکہ لوگوں کی ضرورت بنیے، اس لیے کہ جو قومیں بوجھ بنتی ہے ان کو ختم کر دیا جاتا ہے اور جو قومیں ضرورت بنا کرتی ہے لوگ ان کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ امام احمد رضا اپنی قوم پر بوجھ نہیں تھے بلکہ قوم کی ضرورت بن گئے تھے، اس لیے دوست بھی تعریف کرتے نظر آتے ہیں اور دشمن بھی تعریف کرتے نظر آتے ہیں۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت۔ ہم اپنی قوم کی ضرورت بنے، اس لیے کہ ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، ضرورت بنو، بوجھ مت بنو۔ ایک بات دیکھو، کیڑا تو کیڑا ہی ہوتا ہے، کیڑے کو کوئی پالتا ہے، کیڑے کو کوئی خریدتا ہے؟ کیڑے بیچے جاتے ہیں؟ نہیں بیچے جاتے، سب کیڑے مارے جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے ریشم کا کیڑا دیکھا ہوگا، ریشم کا کیڑا مارا نہیں جاتا بلکہ ریشم کا کیڑا جو ہے پالا جاتا ہے۔ کیوں پالا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ کیڑا بوجھ نہیں ہے بلکہ لوگوں کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو سلک ملتا ہے، ریشم ملتا ہے۔ اب پتہ چلا اگر کیڑا بھی ضرورت بنے تو لوگ اس کو بھی کھلانے پلانے پر پالنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اب مسلمانوں بتاؤ، جب کیڑا ضرورت بن جائے تو لوگ اس کی قدر کرنے پہ مجبور
مجبور ہو جاتے ہیں. اگر مصطفیٰ جان رحمت کا امتی لوگوں کی ضرورت بن جائے تو بتائیے لوگ اس کی عزت کرنے پہ مجبور ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اس لیے بوجھ مت بنو، ضرورت بنو. اور ضرورت بننے کے لیے آپ کو تعلیم کی طرف توجہ کرنا ہوگا، علم کی طرف. یہ بھی بات بتا دوں، اچھی عمارتیں بھی بناؤ اور اچھے انسان بھی بناؤ، بلکہ اچھی عمارت بنا سکو یا نہ بنا سکو لیکن اچھے انسان دنیا میں ضرور بنانا. اس کی وجہ یہ ہے، اللہ اکبر، اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ امام احمد رضا نے کون سی بڑی عمارت بنائی تو ہم یہ کہیں گے امام احمد رضا بڑی عمارت بنانے کے لیے نہیں آئے تھے، امام احمد رضا بڑے انسان بنانے کے لیے آئے تھے. کیونکہ ایک بڑی عمارت دوسری بڑی عمارت نہیں بنا سکتی، مگر ایک بڑا انسان ہزاروں اچھے انسان بنا دیتا ہے. مثال کے طور پر امام احمد رضا نے انسان سازی کا وہ فریضہ انجام دیا، صدر الشریعہ جیسا بڑا انسان امام احمد رضا نے بنایا، محدث اعظم جیسا بڑا انسان تربیت کر کے امام احمد رضا نے بنایا، ظفر الدین بہاری جیسا بڑا انسان تربیت کر کے امام احمد رضا نے بنایا، مبلغ اسلام عبدالعلی میٹی صدیقی جیسا عالمی مبلغ اسلام تربیت کر کے امام احمد رضا نے بنایا. ایک صدر الشریعہ کو فقیہ کے طور پر پیش کیا، صدر الشریعہ نے حافظ ملت کو بنایا اور حافظ ملت نے لاکھوں مصباحیان علماء امت کو عطا فرمایا. مسلک اعلی حضرت عرس اعلی حضرت سید امیر القادری صاحب قبلہ. اگر آج اشرفیہ جیسی عمارت چمک رہی ہے، جامع نوریہ جیسی عمارت چمک رہی ہے، جامع رضا جیسی عمارت چمک رہی ہے، جامع قادریہ ریچھا جیسی عمارت چمک رہی ہے، برکات رضا، اور اس طریقے سے اہل سنت کے جتنے ادارے ہیں دیکھ لیجئے، یا تو اعلیٰ حضرت کے شاگردوں کے شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. پتہ چلا ایک اچھا انسان کتنے اچھے انسان بناتا ہے. تو یاد رکھیے، اچھی عمارتیں بھی بنائیے، اچھے انسان بھی بنائیے. اور آخری بات، دیندار بنو، تعلیم پہ محنت کرو اور مالدار بنو. مالدار کیسے بنو گے؟ موبائل چوری کر کے نہیں، جوا کھیل کے نہیں، موبائل پر جوا کھیل کے نہیں، سٹوں کا دھندا کر کے نہیں، شراب بیچ کر نہیں، نشہ بیچ کر نہیں، بلکہ حلال کے ذریعے سے محنت کرو. محنت کرو مالداری پر، اس لیے کہ غربت کبھی کبھی کفر تک لے جاتی ہے. اگر مسلمان ہندوستان کا 10 سال تک محنت کرے مالدار بننے کے لیے، صحیح سمت میں محنت کرے، ایزی منی کے چکر میں حرام کی طرف نہ جانا، شارٹ کٹ میں مالدار اور کروڑپتی بننے کے چکر میں حرام کی طرف مت جانا، بلکہ محنت کرو. محنت میں برکت ہے. یہ جو نوجوان ہمارے 8-8 گھنٹہ 5-5 گھنٹہ 10-10 گھنٹہ انٹرنیٹ، فیس بک اور موبائل پر لگے رہتے ہیں. موبائل کا تو اتنا شوق ہے کہ لوگ ممبر پہ بھی موبائل پہ لگے رہتے ہیں، اسٹیجوں پہ بھی موبائل پہ لگے رہتے ہیں، جلسوں میں بھی موبائل پہ لگے رہتے ہیں. دیکھیے میرے بھائیوں کے ہاتھ میں موبائل ہے نا، یعنی موبائل، بلکہ میں کہہ دوں جتنا بیوی کے ساتھ وقت نہیں گزارتے اتنا موبائل کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. یہ افسوس کی بات ہے. موبائل استعمال کرو، ضرور کرو، لیکن وہ ضرورت ہے بھائی. آپ غور فرمائیں، جو کھانا اور پینا انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے اس کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے کلو وشربو ولا تسرف، کھاؤ پیو، حد سے مت بڑھو. تو کسی بھی معاملے میں حد سے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے. جتنا وقت فیس بک پر گزارتے ہو، یوٹیوب پر گزارتے ہو، موبائل پہ گزارتے ہو، اگر اتنا وقت آپ کمانے پہ گزارو گے، تجارت میں گزارو گے، اچھا کام دھام کرو گے تو آپ مالدار بنو گے. اور یاد رکھنا، اگر آپ مالدار ہو تو اکیلے مالدار بننے سے کام نہیں ہوگا. اگر آپ مالدار ہو تو اپنے کسی بھائی کو، بھتیجے کو، بھانجے کو، کسی قریبی کو، اس کو بھی سپورٹ کر کے مالدار بنانے کی کوشش کرو. کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہے کہ جس نے صبح اس حال میں کی کہ میری امت کی بھلائی کے لیے، خیر خواہی کے لیے کوئی پلان نہیں کیا، فلیس منا، وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے. اس لیے صرف اپنا مت سوچو، بلکہ اپنے دائیں بائیں کا سوچو، اپنے پڑوسیوں کا سوچو، اپنے ساتھیوں کا سوچو. ایک مقرر کامیاب ہے، وہ دوسرے مقرروں کو بھی کامیاب کرنے کی کوشش کرے. ایک نعت خواں کامیاب ہے، وہ دوسرے نعت خانوں کو بھی کامیاب بنانے کی کوشش کرے. ایک عالم کامیاب ہے، وہ دوسرے علماء پر بھی کامیابی کے لیے توجہ کرے. ایک تاجر کامیاب ہے، وہ دوسرے تاجروں کی کامیابی کے لیے بھی کوشش کرے. ایک مرشد پیر کامیاب ہے، وہ دوسرے پیروں کی بھی
کامیابی کے لیے کوشش کریں. اور اس کی اگر آپ تصویر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ماضی قریب میں بہت دیکھ سکتے ہیں. اس کے ذکر کا یہاں وقت نہیں ہے. بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں, دیندار بنو, مالدار بنو اور ایجوکیشن پہ محنت کرو. اگر ان 3 نکات پر آپ نے محنت کی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی چند سالوں کے اندر ہمارے ملک کا ہی نہیں بلکہ دنیا کا نقشہ بدل جائے گا, دنیا کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا. امام اہل سنت جہاں بڑے عالم تھے وہیں بڑے مفکر بھی تھے, بڑے عظیم سیاستداں بھی تھے, بڑے عظیم عاشق رسول بھی تھے. امام کے عرس میں آئے ہو, یہ 3 نکات اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ. ایک دوسرے کو مضبوط کرو, ایک دوسرے کو دھکا دے کر گڑھے میں گرانے کی بجائے اٹھانے کی کوشش کرو. یاد رکھنا, گڑھوں میں گرانے والے کبھی ترقی نہیں کیا کرتے, ہمیشہ اٹھانے والے ترقی کیا کرتے ہیں. امام احمد رضا نے اٹھایا, اور جب اٹھایا تو امام احمد رضا گرے نہیں رہے. امام نے دوسروں کو اٹھایا اپنی حیثیت کے مطابق, اللہ نے ان کو اٹھایا اپنی شان کے مطابق. اسی لیے ہند والے بھی ان کے ڈنکے بجا رہے ہیں, سندھ والے بھی ان کے ڈنکے بجا رہے ہیں, عرب والے بھی ان کے ڈنکے بجا رہے ہیں, عجم والے بھی ان کے ڈنکے بجا رہے ہیں. اور یاد رکھنا, سچا عاشق رسول وہی ہوتا ہے جو محبوب کی امت سے بھی سچا پیار کرتا ہے. یہ کیسی بات ہے کہ حضور سے تو عشق ہے اور حضور کی امت کے لیے دل میں جلن ہے, دل میں چبن ہے, مومنوں کے لیے دل میں حسد ہے. اللہ کے بندو, حضور علیہ السلام سے دین سیکھو, اپنے بزرگوں سے دین سیکھو. بس میں اپنی بات اتنی کہہ کے مکمل کرتا ہوں. عرس رضوی میں آئے ہو تو کوئی نہ کوئی مقصد لے کے جاؤ, ایم لے کر کے جاؤ, اور میلاد النبی کا جشن مناؤ. شریعت مطہرہ کی روشنی میں, حدود شرع میں رہ کر کوئی ہم پر ٹپنی نہ کر سکے, کوئی ہم پر نکتہ چینی نہ کر سکے. لوگ بس اتنا کہیں کہ امام احمد رضا کے نام لیواؤں کو ہم نے دیکھا, علم میں ان کا معیار الگ ہے, تقوی میں ان کا معیار الگ ہے, پرہیزگاری میں ان کا معیار الگ ہے. جو لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں, ہم نے تسلب میں بھی ان کو دیکھا, تفقہ میں بھی ان کو دیکھا, علم حدیث میں بھی ان کو دیکھا, خیر خواہی میں بھی ان کو دیکھا کہ وہ امام احمد رضا کی تعلیم پر چلتے نظر آتے ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, اللہ ہم سب کو فکر امام احمد رضا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور تھوڑی موڑی اپنی مرضی کی فکر نہیں بلکہ جو مکمل فکر رضا تھی, اللہ اس مکمل فکر رضا کو ہمیں قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مکمل فکر رضا کیا ہے؟ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. مکمل فکر رضا کیا ہے؟ ایک طرف آدائیں دی, ایک طرف ہانسیں دی, بندہ ہے تنہا شاہ, تم پہ کروڑوں درود. مکمل فکر رضا کیا ہے؟ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہونا میں رضا, تم پہ کروڑوں درود. مکمل فکر رضا کیا ہے؟ انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان گیا. امام احمد رضا کی چوکھٹ آباد رہے. اللہ ان کے مزار پر رحمت و نور کی قیامت تک برسات فرمائے. اللہ ان کی نسلوں کو بھی مکمل طور پر ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم غلاموں کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان کی فکر یہ تھی, لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, اور تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا, تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. جنا بنے گی محبان جار یار کی قبر, جنا بنے گی محبان جار یار کی قبر, جو اپنے سینوں میں یہ 4 باغ لے کے چلے. رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے, تم اور آہ کے کتنا دماغ لے کے چلے. قرآن پاک کی وہ لاجواب کی, راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ, سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی. آج کی یہ محفل شاعر عشق و محبت بریلی شریف کے اندر امام عشق و محبت, فخر زمین و زمن, سرمایہ اہل سنن, سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ علیہ کے 107ویں عرس سراپا قدس کے موقع پر منعقد ہے. ہم نے سیدی اعلیٰ حضرت کو نہیں دیکھا, لیکن ہم حضور منانی میاں کے چہرے کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت کے چہرے کی رانائیاں کو محسوس کرتے ہیں, اور انشاءاللہ محسوس کرتے رہیں گے. ایک زمانہ تھا کہ ہم حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علامہ اختر رضا خان صاحب قبلہ ازہری میاں رحمت اللہ علیہ کے چہرے کو دیکھ کر ہم امام احمد رضا کی چہرے کی یادوں کو محسوس کرتے تھے, اور اب اس خانوادے میں یہ
उन सब भाइयों में ये आखिरी चेहरा है। अल्लाह तबारक व ताला इनको उम्र नू अता फरमाए, सेहत व आफियत के साथ। इस उम्र में भी ये इतनी तगोदौ करते हैं, मेहनत करते हैं, और जामिया नूरिया जो हुजूर सैयदी मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह अलैह की यादगार है, जिसको हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीक़ा ने अपने इखलास वाले हाथों से गोया के उसकी बुनियाद रखी है, और हुजूर मन्नानी मियाँ ने इसको परवान चढ़ाने में पूरी कोशिशें की है, और यहाँ के असातिज़ा ने बड़ी मेहनत से इस इदारे को जो है वो ऐसा दरख्त बना दिया जिसके फल को हम अपनी निगाहों से देख रहे हैं, इसके फूलों को हम महकता हुआ देख रहे हैं, और इसके फूल अहले सुन्नत के मशामे जां को मुअत्तर कर रहे हैं। दुआ की जाती है कि अल्लाह तबारक व ताला इस इदारे को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। और हुजूर मन्नानी मियाँ ने जो ऐलान फरमाया कि ये मस्जिद जो नूरी मस्जिद है ये 5000 लोगों के लिए बनी, अब 25,000 के लिए बन जाए। अल्लाह करे जल्द से वो दिन आए कि हज़रत की हयात में ये मस्जिद 25,000 मुसल्लियों पर मुश्तमिल जो है वो जल्द से जल्द तामीर हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला आसानियाँ पैदा फरमाए। मैं बहुत मुख्तसर वक्त के लिए हाजिर हूँ, इसलिए कि बरेली शरीफ में बयान के लिए खिताब के लिए कौन आता है? यहाँ तो असल हाज़री इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में होती है, और वो आला हज़रत जिन्होंने 108 उलूम व फ़नून पर जो है वो मोहब्बत और इश्क के दरिया बहाए हैं, और लोगों की अक्ल को जो है वर्ते हैरत में डाल दिया है, उस इमाम की बारगाह में हम खिराज पेश करने के लिए आते हैं, जो फ़न हदीस का भी इमाम था, फ़न तफसीर का भी इमाम था, जो अल्लाह अकबर नात गोई के फ़न का भी इमाम था, बल्कि जो फ़नून हम ज़िक्र करते हैं वो तमाम उलूम व फ़नून का इमाम था, बल्कि वह इश्क व मोहब्बत का भी इमाम था। हम उनकी बारगाह में खिराज पेश करने के लिए आते हैं, और चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा हुआ है, मुझे पता चला है कि मगरिब से ये महफिल मुकम्मल हो जाती है। हुजूर ताजुश शरिया के कुल पर मुकम्मल होना थी, लेकिन ताख़ीर हुई, और मुझे खुद भी एक दूसरी महफिल में शरीक होना है। इस वजह से मैं बहुत मुख्तसर अपने इमाम की बारगाह में खिराज पेश करके जो है वो अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूँगा। अल्लाह तबारक व ताला मेरी और आप सब की हाज़िरी को इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में कबूल फरमाए, और हम अपनी जो जो मुरादें लेकर आए हैं अल्लाह तबारक व ताला हमारी मुरादों को इमाम अहले सुन्नत के सदका व तुफ़ैल कबूल फरमाए। यहाँ बहुत मुख्तसर मैं एक बात रखना चाहता हूँ जो इमाम अहले सुन्नत ने अपने रिसाले के अंदर नकल फरमाया है। मेरे अजीज़ भाइयों, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ये पुरफतन दौर जो है, इमाम अहले सुन्नत का जो ज़माना था इससे बहुत मुख्तलिफ ज़माना नहीं है। इस वक्त के अंदर जो है वो मुकम्मल कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों को गरीब करो, और गरीब करके इनके ईमान को छीनने की कोशिश करो। इसलिए कि कहा गया है कि गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक पहुँचाती है। याद रखिए, गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक पहुँचाती है। इसलिए इस्लाम दुश्मन ताकतें ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से मुसलमानों को गुर्बत के दलदल में ढकेल दिया जाए, मुफलिसी के दलदल में ढकेल दिया जाए, और इनको जो है अल्लाह अकबर गरीब कर दो, ताकि ये रोटी के टुकड़े टुकड़े को मोहताज हो जाएं, ये लुकमे लुकमे को मोहताज हो जाएं। जब इनके बच्चे भूख से बिलक रहे हों, जब इनके बच्चे रोटी के लिए सिसकियां ले रहे हों, तो एक हाथ से हम रोटी पेश करें और फिर ये मुआहिदा करें कि रोटी लो और ईमान का सौदा करो, रकम लो और ईमान का सौदा करो। याद रखना, ईमान इतनी बड़ी दौलत है, ईमान इतनी कीमती नेमत है कि अल्लाह अकबर, ईमान से बड़ी कोई नेमत हो ही नहीं सकती। अल्लाह अकबर, सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन तपती हुई रेत पर लिटाए गए, मगर उन्होंने ईमान का सौदा न किया, उन पर चाबुक परसते रहे, ईमान का सौदा न किया, उनके सीने पे पत्थर रख करके उनसे ईमान छीनने की कोशिश की गई। वो अहद अहद की सदाएं लगाते रहे। मेरी कौम के जवानों, आज ईमान छीनने के लिए गुर्बत के दलदल में हमें ढकेलने की कोशिश की जा रही है, और साथ ही साथ इनको गरीब करने के अलावा इनसे इल्म छीन लो, इनसे सरमाया इल्म छीन लो, इनको जिहालत की वादियों के अंदर ढकेल दो, ये अनपढ़ रह जाएं, ये
ان پڑھ رہ جائیں، یہ پڑھ لکھ نہ سکیں، اس کے لیے باضابطہ طور پر اداروں کے اندر اس طرح کی سازشیں کی جا رہی ہے، نہ ہمارے بچے پڑھ سکیں، نہ ہماری بچیاں پڑھ سکیں۔ باضابطہ طور پر ایسے لوگوں کو چھوڑا جاتا ہے تاکہ ہمارے ذہین بچوں کو وہ نشے میں مبتلا کر دیں، دوستی کے بہانے نشے میں مبتلا کر دیں، یا پھر کسی کی محبت کے جال میں پھانس کر کے کتابوں سے توجہ کو ہٹا کر چہرے پڑھنے پہ مجبور کر دیں، اور بعد میں دھوکہ دے کر کے کہیں کا نہ رکھیں۔ ہمارے مسلم بچوں کے ٹیلنٹ سے دنیا خوف زدہ ہیں، انہیں پڑھنے نہ دیا جائے۔ جس دن یہ پڑھیں گے دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جس دن یہ پڑھ لیں گے دنیا کا کوئی انسان ان کے برابر کھڑے نہیں رہ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم زندہ نبی کے ماننے والے ہیں، زندہ کتاب قرآن کے ماننے والے ہیں، زندہ خدا کے حی و قیوم کے ماننے والے ہیں، زندہ مذہب کے ماننے والے ہیں، زندہ مسلک کے ماننے والے ہیں۔ بلکہ اللہ اکبر، ہمارے عقیدے میں تو اللہ کے اولیاء بھی زندہ ہیں، اور جن لوگوں نے یہ نعرہ لگایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے خدا نے ان کو بھی ایسی حیات جاویدہ عطا کر دی ہے کہ جہاں ان کا نام لے لیا جاتا ہے وہ محفلیں بھی زندہ ہو جاتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس رضوی، مدرسہ جامعہ نوریہ رضویہ۔ یہ بریلی شریف کی سرزمین علم کی زمین ہے، عشق کی زمین ہے، اہل سنت کے تحفظ کی زمین ہے، عقیدے کی حفاظت کی زمین ہے۔ بلکہ جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی، بلکہ جب تک چاند و سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں گے، زمین کا ہر خوش عقیدہ مسلمان بریلی کے امام